السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ قاری عبدالشکور صاحب تشریف فرما ہیں، تو بہت سارے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہمارے پاس آ رہا تھا، تو جانیں گے قاری عبدالشکور صاحب سے کہ بہت سارے مریض خواہ وہ ڈاکٹری اعتبار سے بیمار ہو، چاہے روحانی یا جادو جنات کے حوالے سے، تو جب وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں تعویذ کا سلسلہ بنا دیتے ہیں، خواہ وہ پہننے کے غرض سے ہو یا اپنے پاس رکھنے کی غرض سے۔ تو جاننا قاری صاحب سے یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث سے شرعی اعتبار سے اس کو پہننا یا رکھنا یہ جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعویذ چاہے علاج کا بغرض علاج ہو یا شفا ہو یا کوئی اور غرض ہو، تعویذ جس نے بھی پہنا اور اس کو لٹکا دیا تو یہ شرک ہے۔ یہ ذرا برابر بھی اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اس لیے پہنتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اثرات ہیں اور اگر میں یہ تعویذ اتارتا ہوں تو پھر وہ میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ شیطان ان کا ذہن اس طریقے سے بنایا ہے۔ اگر یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جی شیطان نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ شیطان اس کے جسم میں آ جاتا ہے یا اس کو تنگ کر دیتا ہے اور اس کو شرک کے کام کرنے سے اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے شرک کا کام کیا کرواتا ہے، اس کو کسی عامل کی طرف اس کا ذہن مائل کر کے اس سے تعویذ دلاتا ہے، اور جیسے وہ تعویذ شرکیہ کام کرتا ہے تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، اپنا ہاتھ اس سے ہٹا دیتا ہے، اس کو بظاہر شفا مل جاتا ہے۔ اگر وہ تعویذ کو چھوڑ دیتا ہے تو دوبارہ یہ جن آ کے اس کو تکلیف دینے لگ جاتا ہے۔ تو یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے بچاتا ہے۔ تو یعنی تعویذ کے معنی ہے کہ کسی کے پناہ میں آنا۔ تو ہم اگر یہ تعویذ پہن لیتے ہیں کہ گویا کہ ہم اس تعویذ کے پناہ میں آ جاتے ہیں، حالانکہ پناہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آنا ہے، اور اللہ ہی کی پناہ اللہ سے حاصل کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پناہ میں آ جائیں، نہ کہ تعویذ کے پناہ میں۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر تعویذ کے پناہ میں آ جائے، تعویذ سے پناہ مانگے، تو یہی تو شرک ہے۔ اسی طرح یہ تعویذ باندھا بھی اس وقت جاتا ہے جب انسان کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کو بخار ہو، یا اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے کے تحت اگر اس کو پہنا جاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تعویذ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اور اس نے لٹکایا تو انہوں نے شرک کر لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ تعویذ کسی بھی طرح کا ہونا چاہیے، چاہے اس کے اندر شرکی الفاظ لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں۔ تعویذ ہی ہوتا ہے جب اس کو لٹکایا جاتا ہے، اور لٹکانے کے بعد جو ہے یہ شرک ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہو۔ تو لہذا کوئی بھی چیز اپنے گردن میں آپ لٹکا نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، یعنی کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلم ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے، یعنی 9 افراد سے بیعت لی اسلام کی، ایک کو چھوڑ دیا، ایک سے بیعت نہ لی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے، آپ نے اس سے بیعت کیوں نہیں لی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جیسے اس شخص نے یہ سنا تو فوراً جو ہے گردن میں ہاتھ ڈال کے اور کھینچ کے اس تعویذ کو توڑ کے پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اور ان سے راضی ہو گئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ شرکی الفاظ لکھے ہوں تو پھر وہ ممنوع ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کو تعویذ باندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے یہ بھی تو نہیں پوچھا نا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ غیر شرعی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا صحیح چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر بھی تخصیص نہیں کیا،
جب دیکھا کہ تعویذ ہے، حالانکہ پوچھا بھی نہیں، تو اسی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ چاہے جو بھی ہو نا، جو گلے بندہ اس کو لٹکائے یا ہاتھ میں باندھ دے، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تعویذ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ نے شفا کے غرض سے یا مصیبت کو ٹالنے کے غرض سے آپ نے اگر لکھ کے آپ نے پہن لیا، لٹکا دیا، یہی چیز شرک ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی مریض کے عیادت کو چلے گئے، وہ کافی بیمار تھے وہ شخص۔ وہاں جب گئے تو وہاں دیکھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں جو ہے وہ دھاگا ہے، کسی روایت میں ہے کہ اس کے گلے میں ایک دھاگا باندھا ہوا تھا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیوں باندھا ہے تم نے؟ کہا کہ میں بیماری کی وجہ سے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس حال میں مر جاتا تو ہم آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس چیز کو اسلام نے اتنا ممنوع قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے، آج ہم نے اس کو بطور علاج جو ہے لوگوں میں رائج کر دیا، ہم نے اس کو یعنی علاج کے لیے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ شیطان کا ولولہ ہے، یہ شیطان نے صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور صرف چند پیسوں کے خاطر جو ہے، ٹکوں کے خاطر تعویذ بنا کر لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی خود بھی یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعویذ کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ تو لہذا تعویذ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ اپنا علاج قرآن مجید سے کروا دے، اسی میں شفا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ